میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت شریح رحمت اللہ تعالی علیہ نے دو شخصوں کو فضول کام کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا الفارغ ما امر بہذا، فارغ شخص کو اس کام کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ان کے سامنے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، قرآن کہتا ہے تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو، یعنی اپنے فارغ وقت کو عبادت میں صرف کرو۔ ادھر تو جیسی فارغ وقت ملا موبائل نکالا اور جناب شروع سوشل، 2 گھنٹے بیٹھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ارے بھائی کیا کر رہے تھے؟ بس موبائل دیکھ رہا تھا۔ کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے۔ کیا کیا؟ کوئی ثواب کا کام کیا؟ خود سوچے کیا کیا دیکھا، آنکھوں نے کیا دیکھا، کانوں نے کیا سنا۔ کاش یہ جو تھوڑے تھوڑے وقت ملتے ہیں نا۔ آپ کو پتا ہے آج کل دنیا میں ایک فینومینا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میری بات جلدی پک کریں گے، یونیورسٹی آن ویل ہے، راستے میں کیے جانے والے کورسز۔ اب لوگوں نے کیا کیا ہے انٹرنیشنلی، پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ روزانہ کسی کو جاتلا سے دینا یا میرپور یا کسی اور شہر میں روزانہ صبح جانا ہوتا ہے، بس میں جاتا ہے یا گاڑی میں جاتا ہے یا کسی طرح۔ اب لوگوں نے کیا کیا انٹرنیشنلی کہ جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو اس ٹریول ٹائم میں کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جاتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہیں، واپسی میں پڑھ رہے ہیں، تاکہ وہ آدھا گھنٹہ جو ٹریولنگ میں ہے، اگر ایسی جگہ بیٹھے، ٹرین ہے، بس ہے، کہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، تو وہ سنتے ہیں اس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تاکہ اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، اور اگلے 4-6 مہینے سال میں کوئی پورا ڈپلوما کر لیتے ہیں، کوئی الگ کورس کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی میری دعوت اسلامی نے ہمارے لیے بڑے کام آسان کر دیے ہیں۔ پورے قرآن پاک کی تلاوت، پورے قرآن پاک کا ترجمہ، پورے قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان آڈیو میں جاری کر دی ہے۔ آپ فارغ ہے گاڑی میں، آپ ٹریول کر رہے ہیں، کان سے لگائیے اپنے موبائل فون کو۔ کئی لوگ جناب ہیڈ فون لگا کر گانے سن کے سفر پورے کرتے ہیں، آپ تلاوت سن کر، ترجمہ سن کر، تفسیر سن کر، آپ کہتے ہیں روز ایک بیان آدھے گھنٹے کا سن لوں، ایک فرض علوم سیکھ لوں۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے وہ ڈال دیا ہے۔ پہلے ذہن تو بنے کہ جناب اس وقت کو استعمال کرنا ہے۔ مجھے بہت کچھ نہیں آتا جو میں سیکھ سکتا ہوں۔ بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہتے ہیں میں اپنی فیکٹری جاتا ہوں، 1 گھنٹہ گاڑی جلا کر جاتا ہوں، 1 گھنٹہ واپس آتا ہوں۔ میں نے کیا کیا ہے، اپنی گاڑی میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ رکھ لیا ہے۔ کنز الایمان کا ترجمہ اس زمانے میں جاری ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں جاتے ہوئے 1 پارہ سنتا ہوں، واپسی میں 1 پارہ سنتا ہوں، ہر 15 دن بعد میرا گاڑی میں ختم قرآن ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اتنی بار سن لیا قرآن کہ اب مجھے ایک امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن سمجھ آنے لگ گیا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ کتنا شاندار ذہن تھا، وقت میں کیوں ضائع کروں؟ اگر ہمارا ذہن بن جائے، مثال دیتا ہوں، ہمارا کوئی دوست ہمیں کہے یار ذرا بیٹھنا، میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں، ہمارا فوری طور پہ رپلائی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ آئیے۔ ہم کیا کرتے ہیں ان 10 منٹ میں؟ موبائل نکلے گا اور 10 منٹ موبائل دیکھتے رہیں گے۔ وہ 20 منٹ میں بھی آئے گا، میں پتہ نہیں چلے گا، مگر یہ 10 15 20 منٹ ضائع کر دیے۔ اگر ذہن ہونا وقت کی قدر کا، یہی موبائل باہر نکلے گا اور اسی موبائل میں اگر قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہوگا تو میرا ذہن بنے گا یار یہ 10 منٹ میں آئے گا، میں 10 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لوں گا ہیں۔ اور سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے؟ جو 1 بار سورہ یاسین پڑھے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ یار یہ 12 منٹ کا کہہ کر گئے ہیں، مجھے 12 منٹ انتظار کرنا ہے، میں 112 بار درود پاک پڑھ سکتا ہوں، تسبیح نکلے گی جیب سے، 112 بار درود پاک ہو جائیں گے۔ اگر ان چنک آف ٹائم، جس کو کہتے ہیں وقت کے چھوٹے چھوٹے پیسز، یہ جو چنک آف ٹائمز ہیں، اس کو استعمال کرنے کا اگر ذہن بن جائے تو آپ یقین کریں آپ اتنی ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ارے موبائل فون اور سوشل میڈیا پر جانا ہی ہے تو دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، جائیے کوئی بیان سن لیں، کوئی نعت سن لیں، کوئی مدنی پھول سن لیں، تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو، میرا وقت ضائع نہ ہو۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین کو کس قدر وقت کا احساس تھا، اپنے وقت کی قدر و منزلت تھی۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال ہو گئے روٹی نہیں کھاتے تھے، بھوک لگتی تھی تو ستو پی لیتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے میں نے کیلکولیٹ کیا، روٹی کھانے اور ستو پینے کے درمیان میں 90 بار اللہ کا نام تسبیح زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ تو میں نے سوچا روز کھانا کھاؤں گا، روز روٹی کھاؤں گا تو 90 تسبیح کم ہو جائیں گی، ستو پی کر بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو انہوں نے روٹی کھانا چھوڑ دی، ستو پینا شروع کر دیا۔ ادھر روٹی پہ بیٹھتے تو کھڑے ہی نہیں ہوتے، 5 10 12 منٹ میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، 1.5 گھنٹے تک دسترخوان پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ گپ شپ کر رہے ہیں۔ بہت ٹائم ہے نا، نہیں ہے ٹائم۔ یہ ٹائم آپ جنت کے لیے کیوں نہیں گزارتے؟ ہمارے پاس مسجد میں آ کر بھاگنے کا ٹائم پھر کیوں ہے؟ یہاں بھی تو تھوڑا ٹائم گزارو نا۔ اللہ کے گھر میں آ کر کتنے نوافل پڑھے، کتنی تسبیحات پڑھی، مگر یہاں آ کر بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔